یہ کہتی ہیں کہ کوئی خاتونیں بہت ہی ہلکے ہلکے نماز پڑھتی ہیں، حتیٰ کہ گھر والے شدید کوفت کے شکار ہو جاتے ہیں، کہیں جانا ہوتا ہے وہ لمبی لمبی نمازیں پڑھ رہی ہوتی ہیں، گھر کا کام پڑا ہوا ہے لمبی نمازیں پڑھ رہی ہیں، ہلکی نماز پڑھ رہی ہیں، تو بعض اوقات گھر والے کہہ دیتے ہیں بھئی پہلے کام کر لو نماز بعد میں پڑھ لینا، تو ان کی اس طرح کہنے سے گناہگار تو نہیں ہوں گے؟ دیکھیں اگر کوئی ہلکے ہلکے بہت ہی ہلکے نماز پڑھ رہا ہے جس سے کام بھی پیچھے پڑے ہوئے ہیں اور لوگ بھی کوفت کا شکار ہو رہے ہیں، اسی طرح بعض لوگ روڈ پر فاسٹ ٹریک میں انتہائی سلو گاڑی چلا رہے ہوتے ہیں، یہ بھی بہت بڑے مجرم ہیں، یاد رکھیں باہر کے ملک میں ہو تو ان کا چلان ہو جائے، سلو ٹریک کے اندر جائیں، فاسٹ ٹریک کے اندر گاڑیوں کو نکل جانے دیں، بالکل سلو سلو چل رہے ہیں جیسے باغیچے کے اندر گاڑی لے کے جا رہے ہیں۔ اسی طریقے سے ایسی عبادت جس سے لوگ کوفت کا شکار ہو جائیں وہ قطعاً غیر مناسب ہے۔ عبادت نہ بہت تیز کرنی چاہیے نہ بہت ہی آہستہ، معتدل رفتار، خیر الامور اوسطها، ہر چیز میں بہتر اس کا درمیانہ ہے، تو اس لیے ان بہن کو چاہیے تھوڑی سی سپیڈ بڑھائیں تاکہ گھر والے کوفت کا شکار نہ ہوں۔ اب سب تیار بیٹھے ہیں، آپ نماز پڑھ رہی ہیں، پھر آپ نے تیار بھی ہونا ہے، پھر نکلنا ہے، تو لازم بات ہے کہ اس سے لوگ نماز سے بھی متنفر ہوں گے۔ اس طرح عبادت کی ادائیگی کرنا کہ لوگ آپ سے اور پھر عبادت سے متنفر ہوں، ان کے دل میں کراہت پیدا ہو، قطعاً غیر مناسب ہے، ان بہن کو چاہیے تھوڑی سی سپیڈ بڑھائیں۔ ایک ہی کہتی ہیں کہ کسی کا ناپاک کپڑا پاک کپڑوں میں دھل گیا، اب ان کو یہ وہم آ گیا کہ شاید کچھ کپڑے ناپاک ہو گئے ہیں، جب بھی وہ کپڑے دھونے لگتی ہیں بالٹی سسٹم سے پہلے پانی کچھ بہاتی ہیں، پھر انہیں واشنگ مشین میں ڈالتی ہیں، اور یہ کہتی ہیں کہ یہ میں اس وقت تک کرتی رہوں گی جب تک مجھے یقین حاصل نہ ہو جائے کہ سارے کپڑے پاک ہو گئے ہیں۔ دیکھیں اس طرح مطلب مناسب نہیں تھا، ان کو چاہیے تھا کہ ناپاک کپڑا جب دھل گیا تھا تو وہی واشنگ مشین سے کپڑے نکال کے ان کو بالٹی سسٹم سے پاک کر لیتی، اب انہوں نے دوسرے کپڑوں میں مکس کر دیے، پہلے یہ نہیں کیا ہوگا، اب وسوسہ آ رہا ہے اس طریقے سے، تو بہرحال ایک دفعہ وہ ایسا کر لیں، کیونکہ وسوسے کا شکار ہے، ان کو کتنے بھی سمجھائیں بیکار ہے۔ ان بہن سے ہمارا مشورہ یہ ہے کہ ایک دفعہ سارے گھر کے کپڑے جو بغیر دھلے ہوں چاہے بغیر دھلے انہیں بالٹی سسٹم سے نکال لیں، کوئی ایک کپڑا بھی نہ چھوڑیں، جب ایسا کریں گے تو وسوسہ خود بخود ختم ہو جائے گا۔ ایک ہی کہتے ہیں کہ شوہر ہے جوائنٹ فیملی میں اپنی زوجہ کو رکھے ہوئے ہے، تو بعض اوقات جو میاں بیوی آپس میں گفتگو کرنا چاہتے ہیں، بیٹھنا چاہتے ہیں، کچھ ہنسی مذاق کرنا چاہتے ہیں، تو شوہر منع کر دیتا ہے کہ نہیں گھر میں سب لوگ موجود ہیں، ایسا نہ کرو، تو اس عورت کو بہت شدید کوفت ہوتی ہے، اگرچہ لڑائی جھگڑا کوئی بھی نہیں ہے، لیکن جو ایک میاں بیوی کے ازدواجی ایک زندگی خوشگوار ہونی چاہیے ویسا نہیں ہو پاتا ہے، تو کیا اس کو بنیاد بنا کر عورت الگ گھر کا مطالبہ کر سکتی ہے یا نہیں؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ سب کے سامنے تو یقینی سی بات ہے ویسی میاں بیوی کو ہنس ہنس کے باتیں کرنا یہ قطعاً غیر مناسب ہوتا ہے۔ اگر ان کا آپ کا روم ہے، مطلب جو بھی بہن ہے ان کا روم ہے، تو اپنے روم کو اندر سے بند کر کے پھر آپ باتیں کر سکتے ہیں۔ یہ میرے خیال میں کوئی ایسی معقول وجہ نہیں ہے کہ جس کی بنا پر اگر جوائنٹ فیملی میں جھگڑے بھی نہیں ہو رہے، کوئی پھڈے نہیں ہو رہے، تو بہت بڑی بات ہے کہ سب پیار محبت سے کم از کم رہ رہے ہیں۔ ہاں اگر کوئی مطلب یہ کہ ایسا ہوتا ہے جوائنٹ فیملی کے اندر کہ اتنی آزادی کے ساتھ انسان زندگی نہیں گزار سکتا جتنا اپنی الگ رہائش ہو تو گزار سکے، لیکن اس آزادی والی زندگی کے لیے ایک اجتماعی زندگی کو چھوڑ دینا، جبکہ اس میں خرچہ بھی کم ہوتا ہے، ایک دوسرے سے ہمدردی بھی ہو سکتی ہے، مصیبت میں ایک دوسرے کے کام بھی آتے ہیں، سارے فوائد کو نظر انداز کر کے صرف اس لیے کہ ہماری نفسانی خواہش تھوڑی سی پوری ہوگی ہم آزادانہ زندگی گزاریں گے، میرے خیال میں معقول فیصلہ نہیں ہے۔ اگر سب گھر والے پیار محبت سے رہ رہے ہیں، لڑائی جھگڑا نہیں ہے، تو ان بہن کو چاہیے کہ اپنی ان خواہشات کے لیے کوئی اور متبادل ذریعہ اختیار کر لیں، لیکن الگ رہائش کا مطالبہ نہ کریں، کیونکہ یہ مطالبہ ہمارے کم از کم ہندوستان پاکستان کے اندر ایک جھگڑے کا سبب بنتا ہے، اور پھر عورت کے بارے میں، بہو کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ہمارے بیٹے کو ہم سے چھین کر لے گئی، اور اگلی نسلوں تک پھر یہ وائرس منتقل ہوتا ہے اور جدائیاں ہو جاتی ہیں۔ اس لیے تھوڑا سا میرے خیال میں اس پر صبر کر لینا ہی زیادہ بہتر نظر آتا ہے۔